اسی ایوان کی 26ویں ترمیم میں پچھلے سال میرا بیٹا اغوا ہوا تھا سر، اسی حکومت کے پریزنس میں ہوا تھا سر۔ میں یہاں پہ نہیں آئی تھی، میرے پہ بڑی تہمتیں لگی تھی، حالانکہ نہ میں نے ووٹ دیا نہ میں یہاں پر تھی، لیکن جس طرح سے مجھے میرے کیریکٹر کو، میری جو خدمات جو بھی چھوٹی ہیں بڑی ہیں جو بھی ہیں، اس کو جس طرح داغدار کیا گیا، 1 سال سے میں اس کو برداشت کر رہی ہوں، بہت مشکل میں نے وقت گزارا ہے۔ اور اسی ایوان میں آج 27ویں ترمیم کے خلاف میرا وہی سٹینس ہے جو ہمارا عمران خان صاحب کا ہے، کیونکہ میری سیٹ سینٹ کی عمران خان صاحب کی ہے، جہاں وہ ووٹ دینا چاہیں گے وہاں میں نے ووٹ دینا۔ تقاضا ہے کہ بات کرنے دیں۔ دیکھیں میں بڑی پیشنٹلی آئی ہیو بین ویٹنگ آل ڈے۔ میرے ساتھ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا، ہمارے کاکڑ صاحب ہمارے چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھے تھے تو میری باری نہیں آئی، حالانکہ سب سے پہلے میں نے پریس کیا تھا۔ اینی وے سر، اب تسلسل بھی توڑ دیتے ہیں اور سب کچھ۔ اینی وے، آج اقبال کا یوم پیدائش ہے اور اس حوالے سے میں ایک شعر اپنی ایوان کے لیے اور اپنے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم کرگس کے رول میں رہنا چاہتے ہیں یا ہم شاہین کے رول میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور اقبال کے ہی حوالے سے میں عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک شعر بولنا چاہتی ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اینی وے، مجھے پتہ ہے کہ آج بہت سی تقریریں ہوئیں اور بہت سے لوگوں کے بہت سے کامنٹس دیے گئے، تو یہ جو ترمیم آئی ہے 27ویں ترمیم، اس کے نئی بات کریں جی ریپیٹیشن جو نہ کریں، آؤٹ آف دا باکس نئی بات ہی کرنے لگی ہوں جی، نئی بات ہی کرنے لگی ہوں۔ 2 منٹ دے دیجئے صاحب، آپ بات کرنی ہے اس کے بعد۔ اور ترامیم کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ لوٹ سیر لگی ہوئی ہے ترامیم کی، تو یہ جتنی بھی ترامیم آئی ہیں یہ سب چند ایک لوگوں کے لیے ترامیم ہے، پریزیڈنٹ صاحب کے لیے ہیں یا جو لوگ طاقتور ہیں ان کے لیے ترامیم ہے، لیکن یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ہے، اور یہ جو آئین ہے ہمارا، یہ اسی 25 کروڑ عوام کا آئین ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، جس کو ہم 25 کروڑ عوام کا ہے، اور یہ جو آئین ہے ہمارا، یہ اسی 25 کروڑ عوام کا آئین ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، جس کو ہم یہ وہ آئین ہے جس کے تحت 2022، 2023 اور 2024 میں آئین کے ماورا تھے، جو قانون کے ماورا تھے، اور اب ایک اور ترمیم آ رہی ہے۔ تو یہ ترمیم تحفظ دے گی ہمیں، کچھ لوگوں کو تحفظ دے گی، لیکن سر سوال یہ ہے کہ وہی آئین جو ہمیں تحفظ نہیں دے سکا وہ کس کو تحفظ دے گا؟ آئین کو تو ہم جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے کچھ ترامیم نکالی ہیں جو کہ عام آدمی کے انٹرسٹ کی ترامیم ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے انٹرسٹ کی ترامیم ہے، اور میں چاہوں گی کہ جہاں اتنی ترامیم دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں بھی میں لیڈر آف دا ہاؤس کو بھی، وہ بیٹھے ہوئے، ان کے بھی گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں اسٹرکچرل ریفارمز اور آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 239(4) کے مطابق الاؤ کریشن آف نیو پروونسز انکلوڈنگ گلگت بلتستان اینڈ آزاد جموں کشمیر، کیونکہ یہ دونوں پروونسز ہمارے لوگوں کے ہیں جن کو پارلیمان میں ریپرزنٹیشن نہیں ملتی۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ، یہ پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اگر ہم 2/3 لوگوں سے آئین کی ترمیم کر رہے ہیں تو ہمیں ایسی ترامیم کرنی چاہیے جو اس ملک کے لیے اچھی ہوں، اس ملک کے عوام کے مفاد میں ہوں۔ آرٹیکل 38 کی میں ایک امینڈمنٹ سبمٹ کرنا چاہوں گی، جس میں کہ نیشنل پاپولیشن اسٹیبلائزیشن پالیسی لنکنگ NFC جو ہمارا جس کے اوپر بہت سی لے دے ہو رہی ہے، جو پاپولیشن کے حوالے سے ہے، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو کہ پاکستان کی اٹ از دا lowest in all the countries of the world almost، تو اس کے حوالے سے جب آپ NFC دیتے، اگر آپ اس کو پاپولیشن سے لنک کریں تو اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ جینڈر ایکویٹی آؤٹ کمز کے حوالے سے آپ کو دینا چاہیے، صرف پاپولیشن کے نمبر سے نہیں ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 39A کی حوالے سے میں امینڈمنٹ دینا چاہوں گی کہ ریکگنائز دا رائٹ ٹو واٹر اینڈ کلائمیٹ سیکورٹی۔
ensuring inter-provincial fairness in natural resources. आर्टिकल 25 एंड 37 के हवाले से मैं अमेंडमेंट देना चाहूँगी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिस तरह हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को सीटें दी जाती हैं प्रोविंशियल असेंबली में, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, इसी तरह पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एक एक प्रोविंस में देनी चाहिए और नेशनल असेंबली और सेनेट में भी देनी चाहिए. आर्टिकल 25A में विच गिव्स द राइट टू एजुकेशन, इसके बीच में डिजिटल लिटरेसी और वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करना चाहिए. आर्टिकल 19C के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एक्सप्रेशन के हवाले से, जिसके ऊपर बहुत सी जी आप अमेंडमेंट्स की ये स्टेज नहीं है. आपने स्पीच करनी है तो वो कर लें, अमेंडमेंट जब आएंगे तो उस वक्त आप कर दें. पहले मैंने कहाँ की है जी? या नहीं, मेरी गुजारिश ये है, इतनी इंटेलिजेंट हमारी कॉलीग हैं डॉक्टर साहबा, आपको ये अमेंडमेंट, देयर इज अ प्रोसीजर, यू शुड हैव एक्चुअली लॉन्च दीज अमेंडमेंट्स. अभी भी आप कमेटी में जाएं और जाके उनको अमेंडमेंट्स आपने एक्नॉलेज करवाएं, लेट देम डिसाइड. बल्कि आपको रिप्रेजेंटेशन अपनी, जब आपकी अमेंडमेंट की बारी है तो आप अपना वहाँ यही तमाम चीज़ें वहाँ बयान फरमाएं और उनको कन्विंस करें कि ये होनी चाहिए. कमेटी बैठी हुई है, दोनों हाउसेस की कमेटी बैठी हुई है, बट आपने अभी जमा नहीं करवाई तो आप यहाँ देने का तो कोई फायदा नहीं. आप होनी चाहिए. हम देखिए, मेरी बात सुने, हमारी पार्टी ने डिसाइड, मुझे जरा फ्लोर दें. दो हिस्से हैं, लेट्स बी, हर एक बंदा सीखता है. दो हिस्से हैं. आपको ये अमेंडमेंट्स तो कम से कम भिजवा देनी चाहिए थी सेक्रेटरी में जमा करवा के, ताकि वहाँ पड़ी होती, फिर आप यहाँ अपना जरूर व्यू देती अगर कमेटी में नहीं भी जाना. लेकिन देयर इज अ प्रोसीजर वी हैव टू ऑल फॉलो. यहाँ आप इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी चीज़ें बातें कर रही हैं, वहाँ उसको कोई अब असर ही नहीं होगा. अभी भी कमेटी में रश करें, जाएं, आप छोड़े वो जो रोज़ा रखा होगा नहीं जाना कमेटी में, आप जाके उनको दें, शायद वो एक्सेप्ट कर लें. थैंक यू. ऐसे है जी कि जो आपकी 27वीं तरमीम जो लेके आए हैं उसको हमारी पार्टी ने और हमने रिजेक्ट किया है, बिकॉज वी डोंट थिंक इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. सर, मुझे गुजारिश, अगर मुझे बात भी नहीं करने देंगे चेयरमैन साहब, प्लीज़ लेट मी स्पीक. लोग यहाँ पे लफ्ज़ बातें कर लें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर ले. अगर मैं चार अक्ल की बातें कर रही हूं और यहाँ इतने सेंसिबल एक्सपीरियंस लोग बैठे, शायद अगली दफा कोई बेहतर अमेंडमेंट ले आएं जिसमें कुछ अवाम का भी फायदा हो. देखिए डॉक्टर ज़रका, जी सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ. जी सर. दिस इज़ नॉट द स्टेज वेयर यू हैव टू गिव द अमेंडमेंट. तो इसलिए आप अगर कोई और बातें करना चाहते हैं करें. अच्छा चलें, ठीक है, आई विल नॉट टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स इफ़ दैट इज़. लेकिन बेसिकली जी देखिए, बात यह है कि जो यहाँ पे हो रहा है, हमारी फ़ौज इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ, हमारे इतना टेररिज्म का इशू है, हमारी फ़ौज के शुहदा वहाँ पे अपनी जानें दे रहे हैं. लेकिन सर, आइन की जो लाश हमने यहाँ पे निकाली है पिछले 3 सालों में, और जो हम लगातार देखिए, 1973 में आइन आया, कोई किसी ने पूछा कि उससे पहले 30-40 साल हमने क्यों नहीं आइन लेके हम आए? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था हमारा. ये एक हम बहुत इजारादारी में बिलीव करते हैं. हम नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को उसका हक मिले. ईस्ट पाकिस्तान गया तो हमने आइन ले आया, बड़ी माजरत के साथ. तो हमें ये जो इजारादारी की बातें हैं, इससे आगे चलना पड़ेगा. जी, करेक्ट कर देता हूँ जी. 1956 में, हाँ जी, आइन बनाया गया. My father was the signatory to the Constitution. It was United Pakistan. लेकिन हम चलने नहीं ना देते जी. हम जो जमहूरी चीज़ होती है उसको चलने नहीं देते. एनीवे, इतने. और दूसरी बात ये कि जहाँ हम अगर तहफ़्फ़ुज़ तो हम ज़रूर लोगों को दें, लेकिन हम सब अकाउंटेबल हैं. पार्लियामान के जितने हम मेंबर्स हैं और हमारे में से जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनते हैं, सर वो भी अकाउंटेबल हैं. उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा. आज बहुत बातें हुई कि जुडिशरी हमारी ने बड़ी गलतियां की. बिल्कुल, जस्टिस मुनीर से लेकर एक दागदार हमारा पास्ट है जुडिशरी का, मानते हैं हम. लेकिन सर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जुडिशरी के इख्तियारात ले लें. आप जुडिशरी को एहतसाब क्यों नहीं करते
اگر حمود الرحمان کمیشن نے کہا کہ آپ احتساب کریں، آپ لوگوں کا احتساب کریں، ہم احتساب تو کرنا نہیں چاہتے، ہم بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے سب کچھ چلانا چاہتے ہیں، ہم کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ سر اسی ایوان کی 26ویں ترمیم میں پچھلے سال میرا بیٹا اغوا ہوا تھا، سر اسی حکومت کے پریزنس میں ہوا تھا۔ سر میں یہاں پہ نہیں آئی تھی، میرے پہ بڑی تہمتیں لگی تھی، حالانکہ نہ میں نے ووٹ دیا، نہ میں یہاں پر تھی، لیکن جس طرح سے مجھے میرے کیریکٹر کو، میری جو خدمات جو بھی چھوٹی ہیں بڑی ہیں جو بھی ہیں، اس کو جس طرح داغدار کیا گیا، 1 سال سے میں اس کو برداشت کر رہی ہوں، بہت مشکل میں نے وقت گزارا ہے۔ اور اسی ایوان میں آج 27ویں ترمیم کے خلاف میرا وہی سٹینس ہے جو ہمارا عمران خان صاحب کا ہے، کیونکہ میری سیٹ سینٹ کی عمران خان صاحب کی ہے، جہاں وہ ووٹ دینا چاہیں گے وہاں میں نے ووٹ دینا ہے۔ کب سے میں پریس کرتی ہوں، مجھے میری باری ہی نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ شاید میں باتیں اچھی نہیں کرتی، شاید مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے، کچھ باتیں زیادہ لپیٹ کے کرنے کی۔ نہیں، آپ باتیں زیادہ اچھی کرتے ہیں، اس لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔